السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 23، سورہ یاسین، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کو کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔ بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو تم مجھے غور سے سنو۔ اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا، آ بہشت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ ہائے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے، اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزل مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم تھے بڑی کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانند ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ وعدہ قیامت
کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے۔ پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلاً زیارتوں، ضیافتوں، سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے۔ یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمانے حجت ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفارہ مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑیلو بن گیا اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً موجودہ یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے
جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے کی تار صفت بستہ جماعتوں کی، پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جکڑنے والی جماعتوں کی، پھر ذکر الہی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرۂ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا، اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا۔ وہ شیاطین عالم و بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ ان کو بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہیں، یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ آپ تعجب فرماتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ فرما دیجئے ہاں، اور بلکہ تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے۔ پس وہ تو محض ایک زوردار آواز کی سخت جھڑک ہوگی، سو سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کو بھی، اور ان معبودان باطلہ کو بھی جنہیں وہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو، اور انہیں صراط کے پاس روکو۔ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ وہ مدد کیا کریں گے، بلکہ آج تو وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے یعنی اپنے حق پر ہونے کی قسمیں کھاتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور اور دباؤ نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ پس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا، اب ہم ذائقہ عذاب چکھنے والے ہیں۔ سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ پس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ وہ نہ مجنون ہے نہ شاعر، بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہاں، مگر اللہ کے وہ برگزیدہ منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح شام رزق خاص مقرر ہے۔ ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تکریم ہوگی۔ نعمتوں اور راحتوں کے باغات میں مقیم ہوں گے، تختوں پر مسند لگائے آمنے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ ان پر چھلکتی ہوئی شراب طہور کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو نہایت سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، نہ اس میں کوئی زر یا سر کا چکرانا ہوگا، اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے۔
اور ان کے پہلو میں نگاہیں نیچے رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی۔ وہ سفید دلکش رنگت میں ایسے لگیں گی گویا گرد و غبار سے محفوظ انڈے رکھے ہوں۔ پھر وہ جتنی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال و احوال دریافت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلا دیا جائے گا؟ پھر وہ جنتی کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بالکل وسط میں پائے گا۔ اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتا۔ سو جنتی خوشی سے پوچھیں گے کیا اب ہم مریں گے تو نہیں؟ پہلی موت کے سوا جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے اور نہ ہم پر کبھی عذاب کیا جائے گا، بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ خلد کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے۔ بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے۔ اس کے خوشے ایسے ہیں گویا بدنما شیطانوں کے سر ہوں۔ پس وہ دوزخی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا جو انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ کھانے کے بعد پھر یقیناً ان کا دوزخ کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں، اور در حقیقت ان سے قبل پہلے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے تھے، اور یقیناً ہم نے ان میں بھی ڈر سنانے والے بھیجے۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے، سوائے اللہ کے چنیدہ برگزیدہ بندوں کے۔ اور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں، بے شک ہم نیکوکاروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ جو حقیقت میں چچا تھا، آپ باوجہ پرورش اسے باپ کہتے تھے، اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو؟ بھلا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف کی اور کہا میری طبیعت مزمحل ہے، تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا۔ سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم انہی بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی، سو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، نتیجتاً آگ گلزار بن گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔
پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اگلا منظر بیان نہیں فرمایا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام میں خلت سے نواز دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی ہیں، اور اپنی جان پر کھلے ظلم شعار بھی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے، اور ہم نے خود ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب تورات عطا فرمائی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی ہے؟ تو ان لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، پس وہ بھی عذاب جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا، اور بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت بھی گزرتے ہو، اور رات کو بھی، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، پھر کشتی بنور میں پھنس گئی تو انہوں نے کرہ ڈالا تو وہ کرہ میں مغلوب ہو گئے، یعنی ان کا نام نکل آیا، اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ نصف ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔